بس اتنی گزارش کروں گا کہ بھائی جب موقع ملے، جب بہانہ بنے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا کرو اور پڑھا کرو حضرت، ٹھیک ہے؟ آج پڑھو گے، آج کا پڑھا کل تمہارے کام آئے گا۔ اتھے عملہ دے ہونے نے نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے۔ آج ہمیں نہیں بات سمجھ، آج ہمیں بات نہیں سمجھ آ رہی، مولویوں کی باتیں نہیں اچھی لگتی، غصہ لگتا ہے ہمیں، یا کی ہے ناکامی کوئی نہیں، ہر ویلے کی گل کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم یہ بات کر رہے ہیں، لیکن اس دن بات ہماری اور ہوگی، اس دن ہم سب کچھ دیکھ لیں گے، سب کچھ ہمارے سامنے ہوگا۔ پھر قرآن کہتا ہے پھر ہم کیا کہیں گے؟ یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا۔ آج نہیں آپ پڑھ رہے، میں نے 3 بار کہا نا پڑھنے کو، نہیں پڑھا آپ نے، تو میرا کیا گیا حضرت؟ اللہ نہ کرے آپ کا نقصان ہو، لیکن ہوا نا اب نقصان۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ نہ اس نقصان کی طرف کسی کی توجہ ہے، نہ ہم اس نقصان کو نقصان سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اتنا بڑا نقصان ہے حضرت، صبح سے لے کر یہ تقریباً جو ہے نا 12 بج گئے ہیں حضرت، صبح سے لے کر اب تک ہم نے اپنا اتنا دینی نقصان کیا ہے کہ شاید آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ایسی کئی محفلیں لگے نا، تو کئی محفلیں لگا کے صرف ایک دن کا نقصان بتایا جائے، اتنا نقصان۔ میں حضرت مثلا صبح سے لے کر اب تک جتنا ہم نے اپنا نقصان کیا ہے، سارا تو میں بھی نہیں بتا پاؤں گا، کیونکہ میں نے آگے چکوال جانا ہے حضرت۔ جس نے فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، جماعت چھوٹنے کا نقصان نہیں بتاؤں گا، فجر رہ جانے کا نقصان نہیں بتاؤں گا، ٹائم زیادہ لگے گا۔ پھر اس کے بعد نا 33 بار سبحان اللہ کہنا تھا، 33 بار الحمدللہ کہنا تھا، 34 بار اللہ اکبر کہنا تھا۔ میں 33 یا 34 بار نہ پڑھنے کا نقصان نہیں بتا پاؤں گا، بڑا ٹائم درکار ہے۔ صرف ایک بار جس نے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر نہیں کہا، ذرا اپنا نقصان سنو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فجر کی سنتوں کا جو ثواب ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے، فجر کی سنتوں کا ثواب اس خالی جگہ کو بھر دیتا ہے حضرت۔ کتنا ثواب ہوگا حضرت۔ اور اب حضرت آپ اس خالی جگہ کو کوئی تھوڑی سی جگہ نہ سمجھ بیٹھیے گا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک آسمان کی طرف سفر کیا جائے تو یہ پہلے زمین سے پہلے آسمان کی مسافت ہے حضرت۔ یہ جو خالی جگہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، فجر کی سنتوں کا ثواب جس کو بھر دیتا ہے، یہ خالی جگہ اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ زمین سے سفر کریں تو آپ کو 500 سال لگیں گے پہلے آسمان پہ پہنچتے ہوئے حضرت۔ اتنی طویل مسافت ہے حضرت، یہ خالی جگہ اتنی زیادہ ہے، اور فجر کی سنتوں کا ثواب کیا کرتا ہے؟ اس خالی جگہ کو بھر دیتا ہے۔ اب حضرت جی جس نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، کوئی تھوڑا نقصان ہوا ہے حضرت،
ہے کوئی کسی کو احساس؟ کوئی احساس نہیں ہے. اچھا نقصان ہوا ہے تو ٹھیک ہے، اب نہیں سمجھ آ رہی، کیونکہ اس دل پہ دنیا کی محبت کا غلبہ ہے. یہ دل دنیا کی محبت میں دیوانہ ہو چکا ہے، یہ دل دنیا کی محبت میں اندھا ہو چکا ہے، یہ دل دنیا کی محبت میں پاگل ہو چکا ہے. اب اس کو یہ باتیں نہیں سمجھ آ رہی کوئی بھی، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر اس دن کیا کہے گا بندہ؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. اب ذرا سبحان اللہ نہ کہنے کا نقصان سنو. اللہ 33 بار کہنا تھا، ایک بار نہ کہنے کا نقصان سنو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے، صحابہ حاضر خدمت تھے، اور کسی نے کیا خوبصورت منظر کشی کی. لکھنے والا لکھتا ہے ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. صحابہ حاضر خدمت ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ ٹھیک ہے جی، یہ 4.25 میل لمبائی ہے احد شریف کی. حضرت جی اس کا وزن کتنا ہے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتا اس پہاڑ کا وزن کتنا ہے. ٹھیک ہے جی، لیکن حضرت یہ وہ شانوں والا پہاڑ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں. اللہ جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں یہاں صرف ایک چوٹی احد شریف ہی نہیں ہے، بڑی بڑی بلند و بالا چوٹی ہیں. ماؤنٹ ایورسٹ کی بلندی بہت زیادہ ہے حضرت، آسمان کو چھو رہا ہے. وہ K2 سے تھوڑا چھوٹا ہے. پھر اس کے بعد نانگا پربت ہے، سلسلہ کوہ ہمالیہ ہے. ہمارے اپنے سیالکوٹ میں، اپنے پاکستان میں بڑی بڑی بلند چوٹیاں ہیں، بڑی بڑی بہت بڑی بڑی چوٹیاں ہیں حضرت. یہ نانگا پربت اور K2 کے بعد جیسے مری ہے 7,000 فٹ تو میرے خیال اس کی بلندی ہے. اسی طرح حضرت جی بابو سر ٹاپ جو چوٹی ہے 13,000 کچھ سو فٹ اس کی بلندی ہے حضرت جی. اس طرح حضرت وہ کیا نام ہے پیر چناسی ہے، اس طرح ایوبیہ ہے. یہ وہ چوٹیاں ہیں جس پہ آپ اکثر و بیشتر جاتے ہو گھومنے کے لیے. لیکن اتنی بلند چوٹیاں، اتنے بڑے پہاڑ ہونے کے باوجود ان پہاڑوں میں سے کوئی پہاڑ جنت میں نہیں جائے گا حضرت. لیکن قربان جاؤں احد شریف کے لیے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ ہم سے محبت کرتا ہے اس لیے احد کو جنت میں شامل کیا جائے گا. یہ وہ شانوں والا پہاڑ ہے. صحابہ حاضر خدمت تھے. فرمایا میرے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے محبوب بہت بڑا پہاڑ ہے، کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے. عرض کی محبوب وہ کیسے؟ فرمایا صرف ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. جتنا نہیں کہا کیا کہا؟ زیادہ ہے. کتنا زیادہ ہے اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے. اور ہم نے کتنی بار کہنا تھا؟ 33 بار. ایک بار کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ تھا. فرمایا ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. یہ میں ایک بار کا ثواب بتا رہا ہوں. اور فجر کے بعد کتنی بار کہنا تھا؟ 33 بار. اللہ الحمدللہ 33 بار. اللہ اکبر 34 بار. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا نقصان ہوا ہمارا. لیکن توجہ ہی نہیں حضرت اس نقصان، دنیا کی طرف توجہ، ساری توجہ دنیا کی طرف ہے حضرت. اور توجہ نہیں، پاگل ہو گئے ہیں حضرت. بھائی مارنا پڑے مارنے کو تیار ہیں، بہن چھوڑنی پڑے چھوڑنے کو تیار ہیں. نہیں حضرت اس جانب توجہ کرو یار. اتھے عملان دے ہونے جے نہ بیڑے، کسے نہیں تیری ذات کچھ نہیں ہے، عمل پوچھے جائیں گے. لیکن اس لیے تو اقبال نے رو کے کہا تھا کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ.
توجہ کریں حضرت اس جانب توجہ کریں اور خوب اپنے اللہ کو یاد کریں، خوب اپنے اللہ کو. اور حضرت اس کو اور آسان کر کے بیان کیا مولانا روم رحمۃ اللہ، کمال یاد کر گئے مسئلہ. لیکن حضرت جی ہمارا کہاں کتابوں سے تعلق رہا ہے، ہم نے تو کتابیں چھوڑ دی. بلکہ کتابیں چھوڑو، جتنی کتابیں ان سب کتابوں میں سے افضل ترین کتاب قرآن پاک ہم نے چھوڑ دیا. کوئی نہیں حضرت قرآن، آپ نے نہیں ہم نے بھی چھوڑ دیا. آج اسٹیج پہ کتنا قرآن پڑھا گیا ہے، وہ بس ابتدا میں جو قاری صاحب نے تلاوت کی سو کی، باقی اللہ اللہ خیر سے اللہ. نہ نقیب صاحب قرآن، نہ خطیب صاحب قرآن ہے. اور وہ جو تلاوت ہے، جیسے ہمارے اسٹیجوں سے حمد گئی نا، اب دیکھیے گا اللہ نہ کرے وہ برا وقت آئے، مجھے ایسے تلاوت بھی غائب ہوتی نظر آ رہی ہے. جیسے حمد گئی نا ہماری اسٹیجوں سے، سارے نے ایک ایک ماللے ہے، بس مجھے یہ بھی جاتی ہے کیونکہ ہم نے حضرت قرآن اور قرآن والوں کو پروموٹ ہی نہیں کیا.